جی تو دوستو، آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ اکیمشتے اومیدے تو گزائیماس جاپان میں کہتے ہیں، جاپانی زبان میں، اور ہماری بھاشا میں، ہماری زبان میں کچھ بھی کہتے ہیں کہ جی نئے سال کی مبارکباد ہو اور نیا سال آپ کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کر آئے وغیرہ وغیرہ۔ میرے نزدیک یہ جو نئے سال کی مبارک، سالگرہ مبارک، فلانا دن مبارک، میرے نزدیک یہ بالکل بے معنی چیزیں ہیں۔ دیکھیے، مبارکباد جو ہے میری اپنی لاجک کے حساب سے، آپ اس سے ڈفر کر سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی لاجک ہوتی ہے، اپنا اپنا فلسفہ ہوتا ہے، ہر آدمی کی اپنی اپنی زندگی، جو اس کی پوری زندگی گزری ہے اس کے حساب سے کچھ وہ فلسفے ڈیولپ کرتا ہے، کچھ نظریات، کچھ آئیڈیالوجی وہ ڈیولپ کرتا ہے۔ اب وہ آئیڈیالوجی کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے اس کے حساب سے صحیح ہوتی ہے، آپ کے حساب سے غلط ہوا کرے۔ تو میری آئیڈیالوجی میں یا میری لغت میں، میری ڈکشنری میں، یہ سالگرہ مبارک، نیا سال مبارک، فلانا دن مبارک، فلانی چیز مبارک، یہ بالکل میرے نزدیک بکواس ہے۔ دیکھیے، مبارک ان چیزوں کی دینی چاہیے جن چیزوں میں انسان نے کوئی سکسیس حاصل کی ہو، کوئی کامیابی حاصل کی ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کے لیے نیا سال کیا مبارک یار، مطلب میرے لیے کیا نیا سال کیا لے کے آئے گا؟ جیسے پہلے سال گزرا ہے ویسے یہ بھی گزر جائے گا۔ ٹائم ہے، یہ ٹائم جب کیلنڈر نہیں بنے تھے جب بھی انسان زندگی گزار رہا تھا، تو اس میں کیا ایسی بات ہو گئی کہ جناب نیا سال کا سورج نکل آیا ہے اور پرانا سال ختم ہو رہا ہے اور آپ اس میں پاگلوں کی طرح خوش ہو رہے ہیں، آپ فائرنگ کر رہے ہیں۔ آپ کی فائرنگ سے ابھی میں نے سنا کہ پاکستان میں ایک بچہ بھی قتل ہو گیا۔ تو مطلب یہ کیا ہے؟ یہ کیا پاگل پن ہے؟ مطلب آپ کی خوشی سے آپ پیسے پھونک کے خوش ہو رہے ہیں، آپ فائرنگ کرتے ہیں تو اس میں ہزاروں روپے ایک بٹن دبانے میں ٹک 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 کئی فائر میں کئی سو روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور آپ خوش ہو رہے ہیں جناب کہ نیا سال آ گیا۔ اچھا، جو قومیں ترقی کر گئی ہیں، جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جنہوں نے سکسیس حاصل کر لی ہے، جنہوں نے ڈیولپمنٹس کر لی ہیں، وہ نیا سال مبارک منائیں تو ٹھیک ہے، وہ ہر روز نیا سال منا لیں، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ انہوں نے ترقی کی ہوئی ہے، انہوں نے پیسہ کمایا ہوا ہے، انہوں نے دنیا میں ایک نام کمایا ہے، انہوں نے دنیا کو دکھایا ہے کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، تو اس حساب سے وہ مبارک بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کرتے رہے۔ ان کے لیے تو روز عید کا دن ہے نا یار، ان کے لیے روز ہولی ہے، روز ہر رات شب برات ہے، ہر روز عید کا دن ہے۔ مطلب ہم جیسی قوم جو کئی عرب جو ہے قرضے میں دھسی ہوئی ہے، یا ہم جو ہے 2 وقت کے لالے ہمیں روٹی کے پڑے ہوئے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو میسیجز کر رہے ہیں جی نیا سال مبارک، نیا سال آ گیا، بڑی جیسے I just don't believe in all these gossips۔ میرے نزدیک یہ سب بکواس ہے۔ کامیابی منائیے کہ میں آپ سے کہوں کہ جی مبارک ہو آپ نے N5 پاس کر لیا، مبارک ہو آپ نے N1 کر لیا، مبارک ہو آج آپ نے یہ کامیابی حاصل کر لی، مبارک ہو آپ کو جاب بڑی زبردست مل گئی، مبارک ہو آپ نے اپنا بزنس بڑا اسٹیبلش کر لیا، مبارک ہو آپ نے باڈی بلڈنگ کر لی ہے، آپ بڑے فٹ ہو گئے جناب، مبارک ہو آپ نے کوئی اچیومنٹ حاصل کر لی ہے۔ مطلب اس بات کی مبارک کہ جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، اس بات کی مجھے کیوں مبارکباد مل رہی ہے بھائی؟ اکثر لوگ مجھے مبارکباد دیتے ہیں جناب جمعہ مبارک، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، جمعہ تو سب کے لیے آیا ہے، سب مسلمانوں کے لیے آیا ہے، مطلب مجھے ہی کیا ایسی خاص بات ہو گئی اس میں؟ میں یا سالگرہ مبارک، میں یہ کہتا ہوں یار سالگرہ کی مبارکباد آپ مجھے کیوں دے رہے ہو یار؟ اگر میرا پیدا ہونا کوئی بہت بڑا کارنامہ بھی تھا، اول تو یہ کوئی ایسا کارنامہ تھا نہیں، اور اگر یہ کارنامہ بھی تھا تو اس کارنامے کو سر انجام دینے میں میرا یقین کرے کوئی ہاتھ نہیں، اور جن کا ہاتھ ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے اب۔ تو اگر مبارکباد بنتی ہی تھی تو ان کو مبارکباد دینی تھی، اگر بنتی تھی تو، ٹھیک ہے نا؟ تو یار اس بات کی مبارکباد دیں، اور میں اس بات کی مبارکباد لینا چاہوں گا جو کام میں نے کیے ہیں۔ آپ مجھے مبارکباد دیں گے سر مبارک ہو آپ نے N1 پاس کر لیا، سر مبارک ہو آپ نے چائنیز میں HSK 4 پاس کر لیا، میں خوش ہوں گا کہ ہاں یار آپ نے مجھے مبارکباد دی۔ آپ مجھے مبارکباد دیں گے سر آپ جو ہے وہ باڈی بلڈر ہو گئے، ہوا نہیں،
ایک ذہن میں ہے بڑا ہو کے بنوں گا. ٹھیک ہے, تو میں خوش ہوں گا, ہاں یار میں باڈی بلڈر بن گیا ہوں, اب جو ہے وہ میں مبارکباد اس کی وصول کر رہا ہوں. مطلب کس بات کی مبارکباد یار کہ نیا سال شروع ہو گیا, سو کیا یار, وہ میرے لیے پہلا سال بھی, پچھلا سال بھی ایسے ہی برباد تھا, اس سال بھی مزید برباد ہو جاؤں گا, اس میں کیا میرے لیے کیا ایسی مبارکباد یار. تو مبارکباد میرے حساب سے ان چیزوں کی بنتی ہے جن چیزوں کی آپ نے کامیابی حاصل کی. اچھا, آج کل موٹیویشنل اسپیکرز بھی بہت ہو گئے. پتھر اٹھاؤ کہ جن سے موٹیویشنل اسپیکر نکل رہا ہے. اچھا جی, موٹیویشنل اسپیکر ہوتا کیا جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے؟ میرے حساب سے موٹیویشنل اسپیکر, شاید میں اس پہ پہلے ہی بات کر چکا ہوں, موٹیویشنل اسپیکر ایک دیکھیے 55 سال بعد 50 سال بعد ہر آدمی موٹیویشنل اسپیکر بن جاتا ہے کہ دنیا سے دیکھ لیے, قصے سے سیکھ لیے, فلانے کو سن لیا, ڈھماکے کو سن لیا, اس کا قصہ سن لیا, فلانے کا قصہ سن. یار مجھے یہ مت سناؤ کہ ٹیپو سلطان نے کیا کیا, مجھے مت سناؤ کہ جناب وہ شہنشاہ بابر جو تھا وہ اتنی کامیابی حاصل کرے. مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کیا. پرانے قصے سننے میں بس اتنی ہی دلچسپی ہو سکتی ہے آدمی کو کہ جناب ایک نالج آپ کو ہو جاتی ہے, آپ تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ اتنی محنت کی, فلاں شخص نے یہ کیا, فلاں شخص نے یوں کیا. وہ سب قصے کہانیاں صرف اس لیے ہیں کہ آپ اس سے سبق سیکھیں. اگر آپ اس سے سبق کچھ نہیں سیکھتے تو ان قصوں کا کوئی مطلب نہیں. ٹھیک ہے نا, موٹیویٹ کرنے کے لیے ساری تاریخ ہے. اگر آپ موٹیویٹ نہیں ہو رہے تو وہ قصے کہانیاں صرف وقت برباد کر رہے ہیں آپ کا. دیکھیے 50-55 کے بعد ہر شخص موٹیویشنل اسپیکر ہو جاتا ہے. ہر شخص جو ہے وہ جب 50 سال گزار لیتا ہے زندگی کے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی زندگی ایسے گزارنی چاہیے, ایسے گزارنی چاہیے. بلکہ اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یار زندگی اصل میں تو زندگی گزارنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے تھی. تو آپ جو لوگ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں عام طور پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, 90% اس میں سے ناکام لوگ ہوتے ہیں. وہ اپنی ناکامیوں سے سکھانا چاہتے ہیں آپ کو. تو بہت کم لوگ 10% ایسے ہوتے ہیں جو کہ کامیاب ہو کے موٹیویشنل اسپیکر بنتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی میں نام لوں لوگوں کے تو خواہ غیبتیں ہوں گی کہ جناب فلاں شخص زندگی میں کچھ نہیں کیا, کیا ہے جی صحافی ہے, موٹیویشنل اسپیکر ہو گیا. ٹھیک ہے, فلاں شخص کچھ نہیں کیا, وہ کرتے کرتے موٹیویشنل اسپیکر. موٹیویشنل اسپیکر کا مطلب ہے کہ جس آدمی کے بات کرنے سے آپ موٹیویٹ ہو جائیں, جس آدمی کو دیکھ کر آپ موٹیویٹ ہو جائیں, جس کی آپ کہانی سن کر, اس کی اپنی ذاتی کہانی سن کر آپ موٹیویٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. اب ایک آدمی ساری عمر ناکام رہا ہے, وہ آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے, اس سے کیا آپ کو ملے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے خرافات کے جناب وہ آپ سالگرہ مبارک ہو. مجھے چڑ ہے اس لفظ سے جب مجھے کوئی کہتا ہے آپ کو سالگرہ مبارک ہو. ٹھیک ہے, مجھے کچھ نہیں, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یار میرا سالگرہ منانے سے کیا کسی کو فرق پڑتا ہے. میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوا تھا, کسی کو کیوں خوشی ہوگی یار میرے پیدا ہونے کی؟ ٹھیک ہے, پتہ نہیں کتنے لوگ آئے, کتنے لوگ چلے گئے دنیا سے. مطلب یا میں مر گیا, میں سوچتا ہوں جناب میں مر گیا تو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو جائے. کچھ نہیں ہوگا یار, دنیا ویسے ہی چلتی رہے گی. اس دنیا کو کسی کے آنے سے یا کسی کے چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے آپ کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کچھ کامیاب ہو کے دکھانا ہے اپنے لوگوں کو کہ ہاں جی یہ میری ورتھ ہے. دیکھیں ہر شخص کی ورتھ وہ ہے جو اس کو جاب پہ آفر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں جناب بہت قابل ہوں لیکن مجھے کوئی نوکری پہ رکھنا پسند نہیں کرتا, یا مجھے کوئی نوکری دے رہا ہے تو میں 10,000 روپے آفر کر رہا ہے تو میری ورتھ 10,000 روپے ہے. کیونکہ کمانا تو دودھ والا جو ہے وہ لاکھوں روپے روز کے کما رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ورتھ لاکھوں روپے کی ہو گئی. اس کی ورتھ وہ ہے, اس کی قابلیت کی ورتھ, اس کی ورتھ تو ٹھیک ہے, اس کے بعد جو پیسہ ہے وہ اس کی ورتھ ہے. اس کی قابلیت کی ورتھ وہ ہے جو اس کو اگر کوئی نوکری پہ رکھتا ہے تو وہ اس کو کیا آفر ہوتی ہے, نوکری. تو ہر انسان کی قابلیت کی ورتھ وہ ہے جو اس کی سیلری اس کو جو آفر ہوتی ہے وہ اس کی ورتھ ہے قابلیت کی. تو اپنے آپ کو قابل بنائیں, اپنی قابلیت بڑھائیں اور پھر مبارکبادیں وصول کریں اور پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں. ویسے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو نیا سال مبارک ہو. اکے مشتے اریگاتو گوزائیماشتا, اکے مشتے اومیدتو گوزائیماس, اریگاتو گوزائیماشتا.